الحمدللہ رب العالمین عاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت واجب الاحترام دوستو، تمام اہل اسلام کو میری طرف سے دلی جشن عید میلاد النبی مبارک۔ دو چار باتیں آپ سے کرنی ہے جو بڑی خاص ہے، خاص کر کے عید میلاد النبی کے حوالے سے۔ یہ جھنڈیاں، یہ چراغا، یہ کمکمے، یہ مٹھائیاں، یہ پھول کی پتیاں، یہ سب باعث برکت چیزیں ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا، لیکن کہنا چاہوں گا کہ یہ آغاز سفر ہے، منزل نہیں۔ منزل میرے حضور علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنے کا نام ہے۔ منزل جو ہے وہ میرے حضور علیہ السلام کا پیغام ہے، منزل میرے حضور علیہ السلام کا دین ہے جو آپ دیکھ کر گئے۔ ہم نے کمکمے بھی لگائے، ہم نے لنگر بھی بانٹا اور ہم نے جلوس بھی نکالے۔ میں ان کی نفی نہیں کرتا، وہ تو نادان ہیں جو اس مسئلے پہ بھی الجھ پڑے اور نہ جانے کون کون سے فتوے امت پر لگا دیے۔ یہ تو صاحب بڑی سادہ سی بات ہے، یہ تو ایک انسانوں کا اصول ہے۔ جب بھی کوئی انسانوں کی بستی کی طرف آتا ہے تو لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ یار کوئی آئے تو استقبال ہو، کیا نبیوں کے امام آئے تو استقبال نہیں ہونا چاہیے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی ہال کے باہر اکثر جو ہے وہ بچیاں، آپ جاتے ہیں شادیوں پہ، بچیاں ہاتھوں میں پھول لے کر جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہیں، اور جیسے ہی بارات آتی ہے تو وہ ان کے اوپر پھول ڈالتی ہیں۔ یہ کسی نے فتویٰ بھی نہیں لیا ہوگا اور نہ کبھی کسی نے سوچا ہوگا کہ یار یہ کہاں پہ لکھا ہے۔ یار مہمان آئے تو پھول لوگ پھینکتے ہیں، کیا امام الانبیاء آئے تو کیا استقبال نہیں ہونا چاہیے؟ تو پھر بتاؤ تو پھر استقبال کس کا ہونا چاہیے؟ استقبال کہتے کس کو ہے؟ تو اب میں بات کروں گا میلاد کے حوالے سے۔ میلاد کا مطلب حضور علیہ السلام کا ذکر ہے، جو خادی میلاد کوئی بر ربیع الاول کا محتاج نہیں ہے، آپ کبھی بھی حضور کا ذکر کر سکتے ہیں۔ میلاد کا مطلب ہی حضور کی آمد کا ذکر کرنا ہے، نہ کہ کچھ اور ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب میں کتنا اچھا ہو کہ اگر کوئی نوجوان جو گھر آئے تو اپنی والدہ سے معافی مانگے، تو کہے کہ اماں جان مجھے معاف کر دیں جتنے بھی میں نے آپ سے غلطیاں کی، گناہ کیے۔ تو ماں کہے بیٹا اتنی تبدیلی کیسے آ گئی؟ کہا ماں جی آپ کو نہیں پتہ، رات ہی تو ان کا میلاد سنا ہے، جنہوں نے کہا کہ جنت جو ہے وہ ماں کے پیروں کے نیچے ہے، اور اگر کوئی نوجوان اپنی آنکھوں پہ حیا کے پہرے جگا لے تو ان کے دوست پوچھے کہ صاحب اتنے کیسے چینج ہو گئے؟ کہا آپ کو نہیں پتہ، رات ہی تو ان کا میلاد سنا ہے، جنہوں نے کہا کہ ایمان جو ہے حیا ایمان کا حصہ ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا تمام آج بھی موجود ہے، 1400 سال کے فاصلے پر بھی ہمارے اندر اتنا ہی پیار ہے، اتنی ہی عقیدت ہے۔ یار یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جب ساری زبانیں بند ہو جائیں گی تو میں امت کی شفاعت کروں گا۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام اپنی امت کے لیے رو پڑیں گے۔ یار جو محبوب وہاں رو دیں گے تمہارے لیے، کیا ہائی لینڈ سے بائیکاٹ نہیں کر سکتے؟ کیا فرانس سے بائیکاٹ نہیں کر سکتے؟ جتنے بھی یہ گستاخان ملک ہیں، کیا ان کو آپ پس پشت نہیں پھینک سکتے؟ اپنے حضور علیہ السلام سے محبت کا جو ہے یہ پیغام دو اور یہ جذبہ پیدا کرو اپنی اولادوں کے اندر۔ یہ نہ ہو کہ تمہارے مر جانے کے بعد تمہیں کوئی پوچھے بھی نہ، اور ویسے کہیں جاؤ تو کوئی قبروں پہ پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا۔ کس کے آسرے پہ تم جا رہے ہو؟ کیا کس لیے تم آئے ہو؟ تم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے اور غداریاں کرتے ہو تم، اور حضور علیہ السلام کے دین کا مذاق بناتے ہو کہ جی پھر کیا ہوا؟ تو علامہ اقبال نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ہرنم بھی نہ ہو، اور چمن و دھار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ علامہ اقبال فرمایا اگر حضور نہ ہوتے تو یہ آسمان بھی نہ ہوتا، یہ پھول بھی نہ ہوتی، یہ کلیاں بھی نہ ہوتی۔ تو آج جن کی مثال زمانہ کبھی بھی نہیں لے کے آ سکتا۔ کبھی میرے حضور علیہ السلام طائف میں تشریف لے گئے، کبھی میرے حضور علیہ السلام کو پتھر مارے گئے، کبھی میرے حضور علیہ السلام احد میں تشریف لے گئے، کبھی میرے حضور علیہ السلام خندق میں تشریف لے گئے۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان ساری زندگی پریشان رہے کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن سب زبانیں بند ہو جائیں گی
تو میں بات کروں گا، میں اپنے رب سے اپنی امت کی سفارش کروں گا۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام قیامت کے دن رو پڑیں گے، حضور اسلام کی آنکھوں سے بے پناہ آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے اپنی امت کے لیے۔ یار گناہ ہم کریں، نمازیں ہم نے نہیں پڑھی، جھوٹ ہم نے بولے، اسلام پر ہم نہیں چلے، اور حضور رو پڑیں گے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ نہیں نکل سکتے، تم کیا امت کو بتا نہیں سکتے کہ ہم موجود ہیں، ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے قبر میں حضور علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں آئے گا، تو آپ کھڑے ہوں اور اعلان کریں کہ ہم موجود ہیں، ہماری گردنیں، ہماری عزت، ہماری آبرو ہمارے حضور علیہ السلام پر قربان، یہ ایک جان کیا ہے، تیرے نام پہ کروں جاں فدا، ایک جان نہیں دو جہاں فدا، کروڑوں جہاں سے بھی نہ جی بھرا، کیا کروں لاکھوں جہاں نہیں۔ تو کہنا چاہوں گا صاحب بڑے ادب کے ساتھ، ہمیں چاہیے کہ اب ہم ثبوت دیں اپنے عاشق ہونے کا۔ عاشق ہر کوئی آکھے تے عاشق بڑھتا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا مر کے۔ میں کہنا چاہوں گا صاحب عاشق کا ثبوت دیں اپنے عاشق ہونے کا، اور بتا دیں کہ ہم موجود ہیں، ہماری گردنیں، ہماری آبرو، ہماری عزت حضور علیہ السلام کے لیے موجود۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کے ناموس پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔